بہت سے لوگ ملٹی وٹامن دواؤں پر اور جنرل ہیلتھ ٹانکس پر کافی پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کی ضرورت ہو تو یہ پیسے خرچ کرنے بھی چاہیے، کیونکہ جو پیسہ ہے وہ ہماری ہیلتھ سے زیادہ اہم تو نہیں ہے۔ لیکن اکثر جو ہم چیز ایک بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا ملٹی وٹامن اور سب سے بہترین ہیلتھ ٹانک جو ہے وہ سب کو بالکل فری مہیا کیا ہوا ہے، اور وہ ہے نیچر میں، قدرتی ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارنا۔ ہمارے جو اینسیسٹرز تھے وہ تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن جب سے ہم ان قدرتی اور دیہی ماحول کو چھوڑ کر ان کنکریٹ کے جنگلوں میں آباد ہوئے ہیں، تو ہم اکثر اس ملٹی وٹامن، قدرتی ملٹی وٹامن اور اس بہترین ٹانک سے فائدہ حاصل کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کل کے دور میں تو یہ جدید ٹیکنالوجی اور سکرینوں نے انہوں نے تو ہمیں کائنڈ آف گھروں کے اندر باندھ کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس موجودہ دور میں اس قدرتی ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اینسیسٹرز کی کہانیاں ہی نہیں بلکہ اب تو سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے۔ سائنس نے اس چیز کو واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ قدرتی ماحول میں صرف 20 منٹ گزارنا روزانہ، یہ ہمارے جسم، ہمارے ذہن اور ہماری روح تک کو انتہائی سکون عطا کرتا ہے، اور جسم کو صحت مند بناتا ہے، ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، ہمارے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، اور ہمیں اوور آل ایک جنرل ہیلتھ دیتا ہے۔ ایک ہارمون ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں، اسے سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم میں جو سٹریس کا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے، تو اس سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشرز اور دل کے امراض اور اس طرح ایون کہ فالج اور سٹروک کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو قدرتی ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارنے سے اس ہارمفل ہارمون کا، کورٹیسول کا لیول کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو قدرتی روشنی ہے یہ وٹامن ڈی بنانے کا سورس ہے، اور وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کی طاقت، ہماری ذہنی سکون، ہماری جنرل ہیلتھ اور امیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ سبزے کے ماحول میں وقت گزارنا، یہ ہمارے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور جو پھر ہمارے ذہنی سکون اور جسمانی راحت کا اور امیونٹی کو بہتر بنانے کا یہ بھی باعث بنتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جاپان میں کچھ سٹڈیز کی گئی ہیں جنہیں وہ فارسٹ بیدنگ سٹڈیز کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جنگلات میں سبزہ زاروں میں وقت گزارنے سے انسان کی صحت پر کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا ایرومیٹک سبسٹنس ریلیز کرتے ہیں، اس کو فائٹن سائڈز کہتے ہیں، اور یہ درختوں کے آس پاس ہوا میں معلق رہتا ہے، اور جب ہم درختوں کے قریب جاتے ہیں اور اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو اس کو ہم برید ان کرتے ہیں۔ اور یہ جو فائٹن سائڈز ہوتے ہیں یہ ویسے تو درخت بھی اپنی حفاظت کے لیے اسے ریلیز کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ جب انسان انہیں برید کرتے ہیں تو انسان کے اندر یہ جو ہوتے ہیں کچھ سیلز جو جراثیم کو کل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جنہیں کلر سیلز کہتے ہیں، یہ ان کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں، تو اوور آل اس سے انسان کی امیونٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ تو اب پتہ نہیں اور بھی کتنی چیزیں اب سائنس ہمیں فیوچر میں اور دکھائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیز آلریڈی مہیا کی ہوئی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اس جو اکثر ہم نے مصنوعی لائف سٹائل جو بنایا ہوا ہے گھروں کے اندر، سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے ہمارا، کمپیوٹرز پہ جو وقت گزر رہا ہے اور جو اور سکرینوں پہ وقت گزر رہا ہے، ان میں سے کچھ تو ضروری ہے، اور جو ضروری ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے ایک تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، تھوڑا سا درختوں کو دیکھیں، یہ بھی مخلوق ہیں، اور بیسیکلی اگر ہم ڈیپر لیول پہ جائیں تو جس میٹیریل سے ہم بنے ہیں اسی میٹیریل سے یہ بھی بنے ہوئے ہیں، جس طرح ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اور اب تو آئی ڈونٹ نو، سائنس تو اتنے تک بھی کہتی ہے کہ یہ ان کی اور سینسز بھی ہیں، درخت سوچتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن جو چیزیں چلو ویریفائڈ نہیں ہیں، اگر ان پہ ہم بات نہ بھی کریں، تو جو چیز ویریفائڈ ہے اور جو سائنس سے بالکل ثابت شدہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، اس کے لیے تو بہت سارا ڈیٹا ہمارے سامنے پڑا ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت، اور کہتے ہیں کہ روزانہ صرف 20 منٹ
صرف 20 منٹ ہم قدرتی ماحول میں گزاریں، جو کہ ہم صبح سویرے بھی کر سکتے ہیں، شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی دن کا وقت ملے۔ اور ہر جگہ میں ایون کہ شہروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے مقام مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ درخت ہوں، پودے ہوں، سبزہ ہو، پھول ہوں، تو اگر ان میں ہم تھوڑی سی چہل قدمی کریں گے تو اس کا لا محالہ انشاءاللہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، ہمارا جسم جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا، جسم ایک خود خوشی محسوس کرے گا۔ ہمارے جسم کے اندر آٹومیٹک نظام ہیں، وہ خود محسوس کرتے ہیں ایسی چیزیں جو ہم اپنے ذہن میں نہیں محسوس کر سکتے، وہ سارے نظام امپروو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ جو مدافع، جو امیونٹی امپروو ہوتی ہے، اس سے طرح طرح کی وبائیں آتی رہتی ہیں، سردیاں آتی ہیں تو اور انفیکشنز، گرمیاں آتی ہیں تو اور انفیکشنز۔ تو ہم نے اپنے اندر اگر ہم امیونٹی کو امپروو کرتے رہیں تو ان انفیکشن سے ہم کافی حد تک بچے رہ سکتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے لیے چونکہ ہر چیز ہی ایک آج کل مصنوعی ماحول میں ہے، تو ہمارے لیے ایک گولی کھانا وٹامن کی وہ بہت آسان ہے۔ حالانکہ وہ نیچرل وٹامن اکثر نہیں ہوتے، وہ سنتھیٹک ہوتے ہیں، اور وہ جو قدرتی وٹامنز اور قدرتی ماحول سے حاصل ہونے والی جو اشیاء ہیں ان کے وہ قریب تر بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی روزانہ کی ایک ترتیب بنا کر کچھ وقت اس قدرتی ماحول میں گزاریں تو انشاءاللہ اس سے ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ذہن کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری روح کو بھی فائدہ ہوگا، اور ایون کہ ہمارے جو ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے بڑے یا چھوٹے، ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ ہم خود کو جب بیماریوں سے بچائیں گے تو ان کو بھی بچے رہنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی زندگی کو آسان اور صحت مند بنانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اور اس دی بیسٹ ملٹی وٹامن اور ہیلتھ ٹونک جو دنیا میں موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانے سے ہم محروم نہ رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔